السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحبہ وبارک وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کے حق کے تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر میں، جس کو مسجد کہتے ہیں، جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت ہم موت کی مجلس میں جمع ہیں، یعنی مرحوم اسماعیل بھائی کی موت پر ایک تعزیت جس کی طرف موت کی نسبت ہوئی، تو ان کو، رشتہ داروں کو، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے پسماندگان کو صبر کی تلقین کے لیے ہم جمع ہوئے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ دیکھو، چند سبق کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے، بہت ہم دھیان سے بات کو سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کے جذبات سے سنیں۔ دین اور دین کا علم یہ ایک تعلیم کی مجلس ہے۔ جیسے ہم جماعت کے اندر جاتے ہیں، 2 گھنٹے تعلیم کرتے ہیں، ایک تعلیم کی مجلس ہوتی ہے۔ مدرسوں میں طلباء کے درمیان میں ایک تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، ایک مجلس ہے، حدیث شریف میں ہے، جہاں دین کی تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہیہ ان پر چھا جاتی ہے۔
مجلس کی ختم پر مجلس کے شریکوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہیں. ایسی بات نہیں، بلکہ ہر وہ سبق کی چیز، جیسے یہ ایک تعلیمی مذاکرہ ہے، بیان سے بھی مقصد تذکیر ہے، نصیحت ہے، جس میں کہنے والے کا خود کا فائدہ سب سے بڑا، پھر سننے والوں کا تو بات کی چیز. جب بات کہی جاتی ہے تو پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اس کا اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ایک نفس کتاب دیکھی جاتی ہے. پھر کتاب دیکھنے کے بعد اس وقت لوگوں کو کیا ضرورت ہے، حالات حاضرہ کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، وہ تقاضا سامنے رکھا جاتا ہے. پھر اس تقاضے کے مطابق بات بیان کی جاتی ہے. لہذا ہم جو باتیں یہاں سنتے ہیں اس پر ہماری زندگی میں بھی عمل، اور ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، تو اس میں تعلیم کے ساتھ تبلیغ کا بھی فائدہ ہے. یہ تذکیر بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے، یہ تبلیغ بھی ہے. ہم بڑوں کا مجمع ہے جس میں چھوٹے عمر کے، جوان عمر کے، بڑی عمر کے. ابھی ہم 3 پیریڈ پڑھا کر کے آئے. بخاری شریف اول کا سبق ہوا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا، بخاری شریف ثانی کا سبق ہوا، 7 سے 9 تک 3 کتابیں پڑھا کر آئے. ان حالات میں تو وہ طلبہ جو اپنی محنت اور جستجو اور طلب کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں، ایک ان کو سبق دیا جاتا ہے. ہم بھی ایک طلب لے کر کے آتے ہیں. اسی لیے چند دن پہلے میں 2 جگہ پر زیارت کی مجلس میں کہا تھا کہ بھائی مرنے والے سے تعلق باقی رکھو، ایصال ثواب کی مجلسیں کیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بلا کر کے تم بیان کرواؤ، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ کسی کے انتقام پر اس محلے کی مسجد میں کسی ایک نماز کے بعد 3 کول پڑھ کر کو تو بخشو. اب تو بالکل بے تعلقی ہو گئی، کوئی تعلق نہیں. آدمی مر گئے، چلو بھائی قبرستان 50 آدمی سے زیادہ نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کون تمہاری مسجدوں میں رکاوٹ کرتا ہے، کون تمہارے مسلم محلوں میں رکاوٹ کرتا ہے؟ ایک بہانہ شیطان ہیلا کرتا ہے، تعلق توڑواتا ہے. میں آپ کو اسلامی روابط اور تعلقات کی حقیقت بتاؤں. اسلامی تعلقات اور روابط کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، ہم کو زندگی دی، ایمان دیا. ایک مسلمان بھائی کے حق کے تعزیت میں ہم جمع ہوئے، دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم جمع ہوئے. ایک بات دماغ میں رکھنے کی، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر. کسی کی بیماری کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بذات خود خدا بن جائے اور وہ کسی کو لگ جائے. ایک کی بیماری دوسرے میں متعدی نہیں ہو سکتی. یقیناً یہ بات دماغ میں بٹھا لے، لا عدوہ، کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک کی دوسرے کو لگ جائے. ولا طیرۃ، ایک پرندہ ہے بوم، جس کو ہم اپنی زبان میں چیبر کہتے ہیں. جب وہ نکل جائے تو عرب لوگ سفر سے پہلے وہ بوم فرشتہ نظر آ گیا تو سفر بند کر دیتے تھے کہ سفر نحوست والا ہو گیا. ہمارے یہاں ہندوستان میں رواج تھا کہ سفر سے پہلے کاغڑا دیکھ لیتے تھے تو سفر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کالا کاغڑا جو ہے یہ نحوست ہے. اور آج بھی ہمارے جوان کالی گاڑی، کالی 4 ویل بارات میں اور شادی میں نہیں بندھواتے ہیں، اس سے شادی بگڑ جاتی ہے. اس نحوست کا اثر آج بھی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ نحوست کو مولوی صاحب یہاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ لیکن ذہنیت ہے، مانسکتا ہے. اس مانسکتا کو قرآن حدیث میں بیان کیا ہے. عربوں میں وہ مانسکتا تھی. اب میں نے آپ کو بوم کہا، بوم، تو بوم ایک پرندہ ہے. اب وہ کون سا پکشی ہوگا؟ تو میں نے آپ کو مثال دے دی چیبر سے، میں نے آپ کی دوسری مثال دی کاغڑے سے، جس کا ہندوستان میں نحوست کا رواج ہے. اس طرح عربوں میں رواج تھا. محرم کے بعد ابھی سفر آئے گا. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے. شیعہ حضرات محرم کو شوق کا مہینہ کہتے ہیں.
اور عرب حضرات سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے تھے، اس لیے عربوں میں سفر میں شادی کا رواج نہیں۔ اسلام میں محرم کو ماتم کا مہینہ نہیں کہا، اسلام نے محرم کو نوحہ کا مہینہ نہیں کہا، اسلام نے سفر کو منحوس مہینہ نہیں کہا، بلکہ سال کے سارے دن اللہ کے یہاں برابر ہیں۔ البتہ محرم کے 10 دن سال کے افضل دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن سال کے افضل دن ہیں، رمضان کا پورا مہینہ سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں عبادت کی سیزن کا افضل مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے کی سیزن کا رمضان کے بعد افضل مہینہ ہے۔ یہ ماتم کا مہینہ نہیں، یہ نوحہ کا مہینہ نہیں، آنے والا سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ مانسکتا اور ذہنیت کا علاج کیا، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو بذات خود چیپی نہیں ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ولا طیرت۔ اسی لیے مسلمان کورونا وائرس کے مرحوم شہید کو بھی غسل دیتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، اور کوئی اس کو تکلیف نہیں، اور غیر مسلمین احباب بھنگیوں کے معرفت اس کی لاش جو ہے جلوا دیتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کی میت میں شریک نہیں ہوتے۔ ابھی ہندوستان ہی میں ایک ڈاکٹر مرا، اس کے سارے رشتہ دار غریب باہر ملک میں کروڑوں پتی، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی UK میں، یہاں کوئی نہیں۔ اب اس کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب نے ان کی لاش کو جو ہے اس کی ٹھاٹھڑی اٹھائی اور ہندو مذہب کی ترتیب پر اس کی ٹھاٹھڑی کو سجایا، پھلہار کیا، اور ہندو مذہب کی ترتیب پر اس کی ٹھاٹھڑی اس کے شمشان میں پہنچائی، اور اس کے آخری ودھی مسلمانوں نے کی، اس میں ایک بھی ہندو نہیں تھا۔ جس کے نام سے ہندوستان میں ایک ظلم کی داستان شروع کی تبلیغی جماعت کے احباب پر، انہی حضرات نے انسانیت کا، ہمدردی کا، انصاف کا وہ بلیغ کام کیا کہ کالے کرتوت کے اوپر پانی پھر گیا۔ ان کے ایک اسکیم ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی خطرناک ذہنیت زہریلی ہوتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے عقل درکار ہے، وہ بصیرت چاہیے۔ مسلمان حالات کے بہاؤ میں بہنے والی قوم نہیں، وہ بصیرت کی مالک قوم ہے۔ اسی لیے ہم نے علماء کرام سے الگ الگ جوڑ کر کے بقرعید سے پہلے کی مجلسوں میں اور بقرعید کے بعد کے مجلسوں میں ایک بات کہی گئی کہ امت کی یہ معصوم اولاد جن کی ذہنیت پاکیزہ ہے، جن کے قلوب صاف ہے، ان کو انفرادی تعلیم پر توجہ دی جائے، اور اس پر دلائل پیش کی۔ عہد صحابہ میں ایک استاد ایک شاگرد ہوتا تھا، اللہ کا نبی ایک اور ان سے سیکھنے والا ایک، پھر وہ صفہ کے مہمان صحابہ، وہ ایک استاد ایک شاگرد، ایک نماز کے بعد جب استاد کو وقت ہے تب اس کے لیے مروجہ مدرسوں کی ضرورت نہیں، یہ ٹائم پھر سے آ گیا، مدرسے خام ہیں۔ آپ دیکھو کسی بند مدرسے کی ملاقات کرو، وہاں کے باغیچوں میں چڑیا نے گھر بنا لیے، وہاں کے عمارتوں نے کبوتر نے انڈے دینا شروع کر دیے۔ آپ دیکھو حالات، دیکھو کیا حالات ہے۔ اس پر کچھ سازش ہے، یہ کوئی اسکیم ہے، وہ تو بات کی باتیں ہیں، اور بات ہم مجلس میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان بصیرت اور عقل کا مالک ہوتا ہے۔ تعلیم ایک بنیاد ہے جس پر قوموں کا عروج ہے، اور تعلیم سے کورا رہنے پر اور جہالت پر اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار یہ ہے۔ جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کو تعلیم سے روک دو، اور جس قوم کو آباد کرنا ہے اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ اسی ہندوستان پر 82 سال انگریز گوروں نے حکومت کی۔ جب ان کی حکومت کا تختہ یہاں سے الٹ گیا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک ذہن یہ بنایا کہ بھلے ہماری جسموں پر حکومت ختم ہو گئی، لیکن ان کی دماغ پر انگریز ہی سوار رہنا چاہیے۔
تو اس کے لیے کیا کرنے کا، اس پر برٹش میں بڑے بڑے کانفرنسیں منعقد ہوئی بڑی بڑی، کہ ہم نے ان کی جسموں پر حکومت ختم کر دی لیکن ان کے ذہنوں پر حکومت ہماری رہنی چاہیے. تو اس کے لیے نسخہ کیا استعمال کرنے کا، تو اس کے لیے نسخہ انہوں نے استعمال کیا کہ تعلیم انگلستانی ان میں ڈال دو، تو ان کے جسم تو ہندوستانی رہیں گے لیکن ان کے دماغ انگلستانی ہوں گے. یہ تعلیم کے نقصان. اسی لیے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 مہینے کی عمر کو پہنچے. 6 مہینے آپ مخلوق سے کٹ گئے. 40 سال کے بعد جب 41واں سال شروع ہوا، مکے سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہیرا میں آپ چلے گئے. ایک کمرہ ہے، قدرت نے جیسے اس کو عبادت کے لیے بنایا ہو، ایکاد گرہن کے لیے. کھڑے ہو تو سر اوپر پہاڑ سر کے برابر، اور لمبائی میں 4 فٹ کی جگہ جس میں انسان سجدہ کر سکے، اور 6 فٹ کی اونچائی، 4 فٹ کی لمبائی اور 2.5 بائی 3.5 میل کی چوڑائی، 3.5 فٹ کی چوڑائی. قدرت نے عبادت کے لیے اور تخلیق کے لیے ایک کمرہ بنا دیا. آپ وہاں تشریف لے جاتے. مخلوق میں اچھا نہیں لگتا تھا، آپ الگ ہو گئے، وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے. دین حنیف پر یا ملت ابراہیمی پر عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا. کبھی ہفتے کا توشہ ساتھ میں لے گئے. جب توشہ پورا ہو گیا گھر آ گئے. خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات مقصود ہے، گھر آ گئے. خدیجہ کی ملاقات کا شوق ہوتا، گھر آ جاتے. توشہ ختم ہو جاتا، گھر آ جاتے. کبھی خدیجہ وہاں توشہ پہنچا دیتی تھی اور کبھی اللہ کے نبی تشریف لے آتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان تعلیم کے لیے اپنا ذاتی توشہ اختیار کر کے بھی تعلیم حاصل کرے، اور دینی تعلیم کے لیے خلوت ضروری ہے، ایکاد گرہن ضروری ہے. یکسوئی کا دماغ رکھ کر اس کا اسٹڈی اور مطالعہ کیا جاتا ہے. آپ دین کا علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے دیکھیں، 3 کلاک ایک پیریڈ پڑھانا ہے، 40-45 منٹ کا یا 60 منٹ کا. تو اللہ کی قسم ایک کتاب کو بچوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ تہجد میں سے پہر میں اٹھ کر کے گھنٹوں کتاب دیکھتا ہے اور وہ مضامین اخذ کرتا ہے، پھر اس کو بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے. پھر استاد کے قلب کی پاکیزگی پر طالب علم کی قلب کی پاکیزگی ہوتی ہے. اسی لیے نیٹ سے ہم مدرسہ نہیں پڑھا سکتے. جو اسکول کیوں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اے پیغمبر، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جم کر کے بیٹھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. آپ مقید کیجئے، پابند کیجئے، جمائیے اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے درمیان، اور آپ کے قلب اطہر سے یہ قرآن نکل کر صحابہ کے دل میں جائے گا. دنیاوی علوم اور دینی علوم میں فرق یہ ہے کہ دین کا علم دل سے دل میں آتا ہے اور دنیاوی علوم کورس سے کورس میں جاتا ہے. اسی لیے کمالی انسانیت اس پر موقوف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علوم ضروری نہیں ہے. اچھا پروفیسر بھی چاہیے، اچھا انجینئر بھی چاہیے، اچھا لوئر بھی چاہیے، اچھا جج بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 97% کام کر رہے ہیں. 97% یہ حضرات امت کے مسلمانوں میں 97% بچے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں اسکولوں میں، اور امت کا 3% خالی وہ دینی مدرسوں میں ہیں، اور وہ 5 مہینے سے بند ہیں. یہ والی یہاں بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ زیادہ اولاد دی. اب وہ تنگ آ گئے کہ ہوے تو مدرسہ چالو تھا تو سارو، باقی ہوے تو گھرنی زندگی بھی اجیرن بنی گئی. یہ ہے ایک ذہنی انتشار. کیوں؟ بچپن میں یہ اولاد تعلیم ہی کے لیے ہیں، ان کا کامج تعلیم اور تعلم. شہروں میں تو لوگ عاجز آ گئے. اچھا وہاں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیا، پڑھے لکھے. اب
निसाब अधूरे रख करके तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया। तालीम बुनियादी जेवर है, इंसानियत का कमाल है और उरूज की आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज तालीम है। इसीलिए आका पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो पैगंबर अल्लाह का नाम लेकर। पहली वही आसमान से आई, इस उम्मत के लिए वो तालीम की आई। मैंने आपको दो बातें जिक्र की, 97% उम्मत का मुसलमानों की औलाद दुनियावी उलूम यानी स्कूल में है और 3% मदरसों में है। वो 3% तालीम पर जब पाबंदी आ गई और धार्मिक स्थल और दीनी मदारिस पूरे वर्ल्ड के लॉ के मुताबिक जब बंद हुए, क्या कुछ दुनिया के अंदर रूनुमा हो गया। लेकिन ऐसे मुखलिस लोग आपको मिलेंगे कि अपनी औलादों की फिक्र करते हैं। कुरान उला में ये चीज थी, एक उस्ताद एक शागिर्द, उसमें उस्ताद के सामने शागिर्द मन्नत समाजत करता, उस्ताद से वक्त लेता और अल्लाह की इज्जत की कसम खाने का कुछ नहीं होता और लोग भी गरीब, खिलाते भी नहीं, तो जंगल के दरख्तों के पत्ते जमा करके वो गुजरान कर लेते थे। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने जिंदगी के 3 साल में से हर पहला साल जंगल के दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके पूरा 1 साल गुजारते थे और कहते थे कि अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा पाखाना बकरियों की लिंडी की तरह आता था। तब मेहनत की इतनी बड़ी और इन मेहनतों के खुलासे में एक मकाम नसीब हुआ। खैर, बात में ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, ईमान दिया। एक मुसलमान के हक के ताज़ियत में मस्जिद में हम जमा हुए। इसी जुमा को मैं कुछ साथियों के साथ यहाँ मस्जिद में, जामे मस्जिद में हाजिर हुआ था। उलामा थे, तो वो आज से 22 बरस पहले यहाँ एक मुहद्दिस तशरीफ लाए थे और अहमद भाई पासलिया हयात थे। आपने देखा होगा अहमद भाई पासलिया, ये वो बुजुर्ग इंसान थे कि जो तामीर मसाजिद में हर जगह काम करते थे। इस खानदान को अल्लाह ने नवाजा था, जिंदगी खिदमत में गुजर गई। तो हजरत तशरीफ लाए थे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन आज़मी, जो हमारे शेख भी हैं, हमारे बड़े भी हैं। जिस वक्त हम सीडोगन सामान मुंतकिल कर रहे थे तो पहले बुजुर्ग यही तशरीफ लाए थे और वो कीमती हिदायतें हमको की थी। फिर हमारे घरेलू ताल्लुकात थे और आसमान इस जमीन का ये अमलियात का इतना जबरदस्त इमाम था कि इनसे बड़ा इमाम हमने कोई नहीं देखा। तो 22 बरस पहले वो मांगरोल में तीसरी मर्तबा जब आए थे तो अहमद भाई पासलिया से ने उन्होंने उनको मस्जिद दिखाई दी। तो जामे मस्जिद के मेंबर के पास हैया अलस सलाह की तरफ पत्थर में लिखा हुआ शिलालेख है। जूनागढ़ में हजारों की तादाद में शिलालेख है। मैंने अपने जमाना तालिब इल्मी में उन सारे शिलालेख को एक कॉपी में जमा किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो कॉपियां किसी के हाथ चढ़ गई और किताब का चोर जिंदगी में तौबा नहीं करता है। यानी किताब किसी ने चोरी कर ली तो बदबख्त तो कभी वापस देता नहीं। तो कुछ हमारा सरमाया ऐसा ले गए, फिर वापस आया ही नहीं। आज जिंदगी भर इसका इतना अफसोस है कि जब वो बात याद आती है तो नींद उड़ जाती है। कितनी मेहनतों से हमने वो सरमाया पढ़ने के जमाने में जमा किया था। इसी जूनागढ़ का मुस्तफा आबाद नाम था, उसकी हिस्ट्री पर मुश्तमिल किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 भाग में रह गई। और जमाना तालिब इल्मी में हम जुमा के दिन वहां जाते थे और एक लाइब्रेरी में इंचार्ज मुसलमान आया था, इंचार्ज मुसलमान था। तो वो वाया ये बात कही दी कि इसकी कोई फहरिस्त बना दे तो अच्छा। तो हम पढ़ते हुए बच्चे थे, दौरे में पढ़ते थे, तो हम 4-5 की जमात जाकर जुमे में उसकी लिस्ट बनाते थे। फिर वो तो उनके हवाले कर दी। फिर 1 रुपये किलो पस्ती के भाव में दूसरा इंचार्ज हिंदू आया तो उसने वो सारी किताबें बेच दी और उसमें सारी मेहनत मलिया मेट हो गई। लेकिन वो तो सरकारी महकमे के अंडर में दाखिल, तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, बात पर बात याद आ गई। ऐसी कर्ज बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें हैं जमाना तालिब इल्मी की।
جس میں یہ کام کیے تو آج تک وہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئی. تعلیم ایک بنیادی زیور. یہ موجودہ حالات جو چلتے ہیں, وہاں جامع مسجد میں آپ جائیں گے, دیکھیں گے یہ ممبر ہے, اس کی جمنی بازو ایک پتھر پر لکھا ہوا ہے. پہلے بھی ہم دیکھتے رہتے تھے, لیکن وہ 5 زبان پر مشتمل کلام ہے, خط ہے, 5 زبانوں میں ہے. اب 5 زبان میں مہارت ہونی چاہیے تو اس کا ٹرانسلیشن ہو سکے. تو حضرت مولانا تشریف لائے تھے, اس کو 22 سال ہو گئے. پھر میں نے وہ خط ان کا ملایا, اس سے میں نے سروانہ کیا تو 22 برس پہلے کی بات ہے. اب تو مولانا بھی دنیا سے چلے گئے, تو انہوں نے ترجمہ کیا. کمال یہ کیا کہ وہ خط جو ہے بے عین ہی وہ بھی لکھا اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا. تو اس سے پتا چلا کہ 652 برس اس مسجد کو پورے ہو گئے, جامع مسجد کو, اور 653واں برس شروع ہو گیا اس محرم سے. کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس بستی میں ہم ہیں 61.5 صدیاں اسلام کی گزری ہے, 61.5 صدیاں, 6651 سال, 653واں سال اس کو شروع ہو گیا. یہ اڈی خم عمارت جو کھڑی ہے, ہمیں احساس ہے اس کا. ہم کبھی اس نیت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ 653 سال پرانی یہ عمارت, کون سی وہ طاقت ہے, وہ کون سا قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس نے اس کو جوں کا تو محفوظ کیا ہے. میں نے یہاں 12.5 سال نائب خطابت میں جمعہ پڑھائی. جب میں مسجد میں آتا دیکھتا تھا وہ بیچ میں جو گول مسلح والی لائٹ میں وہ گنبد ہے اور اس میں وہ پنکھا لگا ہوا ہے, تو وہ نیچے یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ گرے گا, ابھی یہ گرے گا, ابھی یہ گرے گا. اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہم کو ہوشیاری کے بعد 35 سال ہو گئے, لیکن 35 سال سے یوں نہیں یوں کھڑا ہے, جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گا. اب 653 سال جس عمارت کو ہو گئے اور جس کی آبادی اب تک وہ اللہ کا مقدس گھر آباد ہے, تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہاں اسلام بہت پرانا ہے, یہاں مسلمان بہت پرانے ہیں, اور یہ تہذیب کسی کی دین نہیں ہے. ہمارے آبا اور اجداد جو پرانے یہاں تشریف لائے تھے اور فاتحین کی صورت میں جو وہ ان علاقوں میں داخل ہوئے, ان کے خلوص کی یہ علامت ہے کہ آج تک فتح کے بعد اسلام زندہ ہے. کسی کا کوئی کمال نہیں, ان فاتحین کا کمال ہے جن کے خلوص والی محنت اور جن کا اخلاص آج تک ٹپکتا ہے. اگر کسی کے اخلاص کو دیکھنا ہے, اخلاص اس آدمی کا کہ جب کام شروع کیا تو موت تک خدا اس کو اس کام میں باقی رکھے, وہ اس کام کا مخلص آدمی ہے. اور خدا جب اس سے وہ کام چھین لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ریا آ گئی. جب تک کوئی بھی دین کا کام استقامت کے ساتھ خدا موت تک لے لے تو اس کام میں وہ مخلص ہو گیا, اور خدا جب وہ کام چھین لے تو اس میں ریا آ گئی اور خدا نے اس سے وہ کام ہٹا لیا. دنیا آخرت میں بہت بڑا فرق ہے. یہ زمانہ کورونا وائرس بولتے بولتے 6 مہینے ہو گئے. مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, 6 مہینے ہو گئے. اب سپتمبر شروع ہو گیا. تقریباً 6 مہینے ورلڈ میں ایک چرچا رہا, ایک تذکیرہ رہا, ایک بول بولا گیا. جہاں سے آغاز ہوا تھا وہاں سب ختم ہو گیا چین میں. تعلیم بھی شروع, ایجوکیشن بھی شروع, وہاں کی تجارت بھی شروع, وہاں کی فلائٹیں بھی شروع, سب کچھ. وہ 3 مہینے میں تھاڑے پڑ گیا اور ہندوستان 6 مہینے میں ابتر حالات کی طرف منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں آپ کو توازن کروا رہا ہوں. کوئی اسکیم ہے, کوئی عجیب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جہاں آغاز ہوا وہ 3 مہینے میں تھاڑے پڑ جاوے, اور جہاں شروع نہیں ہوا اب آغاز بتاتے ہیں وہ 6 مہینہ گزرنے کے باوجود ورلڈ کو ہرا دے, اور ورلڈ ایک طرف اور یہ ملک ایک طرف. نہ معلوم کوئی اسکیم کام کر رہی ہے. آپ کا دماغ سوچے, آپ کی سوچ کے لیے میں نے آپ کے دماغ کے کھانوں میں ایک بات ڈال دی. آپ سوچنا کہ حقیقت کیا ہے. پھر دنیا کی تہذیب یافتہ قومیں
اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں امریکہ، انگلینڈ اور جرمنی کے سمجھدار لوگ سڑکوں پر آ گئے اور کہا کورونا از اے فیک، کورونا وائرس از اے فیک بوگس۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کے حالات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ آقا کی رحلت کے بعد سن ہجری 18 میں مدینہ منورہ میں پلیگ آیا تھا، طاعون، جس کو طاعون امواس کہتے ہیں، جس میں صحابہ میں سب سے بڑا مفتی معاذ بن جبل اعلمهم بالحلال والحرام، نبی فرماتا ہے معاذ بن جبل اعلم فی الحلال والحرام، پورے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا جانکار صحابی وہ مفتی کہلاتا ہے، وہ معاذ بن جبل تھے۔ وہ طاعون امواس کے زمانے میں 33 سال کی عمر تھی، 18 برس کی عمر میں اسلام لائے تھے، اور سن ہجری 18 میں 33 برس کی عمر میں طاعون امواس کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ اب طاعون اور پلیگ کیا ہوتا ہے، وائرس کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اسلام کی ہسٹری میں، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ میں ابھی بات شروع نہیں کر سکا، 11:45 بج گئے، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ کوئی سنکرامن کا شکار ہو نہ پریشان ہو، اس لیے لمبا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جتنا مجمع یہاں ہے تقریباً تندرست مجمع ہے۔ آقا نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ دھوکے میں ہیں، 2 نعمتوں کے بابت لوگ دھوکے میں ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ ہم 5 مہینے فارغ رہے، ایک تندرستی اور ایک فرصت، یہ نعمت ہے۔ نعمتوں کا استعمال کیا لوگوں نے، بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند نے 500 آدمی پر مشتمل عملے نے 1700 کتابیں ہاتھ سے لکھ کر کے ورلڈ کے اندر ریکارڈ قائم کر دیا۔ 500 علماء، 1700 کتابیں، لاک ڈاؤن کے اندر ایتہاسک ریکارڈ ورلڈ میں قائم کر دیا، جن کو آج کا ترقی یافتہ دور پاگل کہتے ہیں، کہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، روکھا سوکھا کھانے والے، مجاہدہ کرنے والے، ان کو دنیا گنکارتی نہیں ہے، ان کو کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی پوزیشن نہیں۔ ورلڈ میں ریکارڈ قائم کیا اور گینس بک آف ورلڈ میں لکھا گیا کہ 500 عالموں نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں 1700 کتابوں کی ترتیب دے کر کے اس کو منظر عام پر لانے کی تیاری کر لی۔ پورا ورلڈ مل کر ایک دارالعلوم دیوبند کے ان 500 علماء کی اس کوشش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو علم کہتے ہیں، اس کو تعلیم کہتے ہیں، اس کو علم آخرت کہتے ہیں، اس کو علم قرآن کہتے ہیں۔ فرصت کا فائدہ اٹھایا، چلو تم ہم کو مروج بدر سے نہیں چلانے دیتے ہو، نہ چلانے دو، لیکن جو صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے وہ کسی بھی حال میں انفرادی طور پر گھر میں رہ سکتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ ہم کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر گھروں میں رہنے دیا، ورنہ ان کا چلتا تو ہمیں اجتماعی طور پر گھروں میں بھی نہ رہنے دیتے، انفرادی طور پر گھر میں بھی متفرق کر دیتے۔ خدا کا احسان مانے، اجتماعی طور پر ہم نے معمولات کیے، انفرادی طور پر گھروں کے رشتہ داروں میں، اور کسی نہ کسی درجے میں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی نہ کسی عنوان سے اس کی پابندیاں ہوئی۔ 2 نعمتیں ہیں جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ تندرستی کتنی بڑی نعمت، 2 باتیں پیش کروں۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تندرستی انسان کے سر کے اوپر ایک تاج ہے جس کی قیمت کائنات کی ساری نعمتیں مل کر کے نہیں چکا سکتے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سر کے اوپر تاج ہے۔ کسی کو سرپنچ کا تاج ہو، کسی کو تلاٹی کا تاج ہو، کسی کو جو ہے پرمکھ کا تاج ہو تو وہ کتنا پھولا رہتا ہے، کسی کو ایم ایل اے کا تاج ہو،
اور کسی کو جو ہے MP کا تاج ہو, کسی کو PM کا تاج ہو, تو وہ کتنا پھولتا ہے. قدر جانو, لقمان حکیم جیسا انسان جس کے قول کی حکایت قرآن میں سورہ لقمان بن کر کے خدا بیان کر دے, تو ان سے بڑا حکیم دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. لقمان حکیم کی حکمت کو خدا قرآن میں سورہ لقمان بن کر کے پیش کر دے تو کتنا بڑا حکیم ہوگا وہ. وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہر تندرست انسان پر اللہ نے صحت کا ایک تاج رکھا ہے جس کی قیمت کو زمانہ چکا نہیں سکتا. یہ تندرستی کی نعمت ہے. فرماتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے, بلکہ تندرستی اب ہزاروں نعمت ہے, اس لیے کہ بیمار ہزاروں روپے چکانے کے باوجود بھی تندرستی حاصل نہیں کر سکتا. جس کے مقدر میں تندرستی ہوتی ہے 2-3 لاکھ کورونا وائرس میں صرف کرنے کے بعد اللہ تندرست بناتا ہے تو ہاسپٹل سے شفا یاب ہو کر آتا ہے, اور جسے اللہ تندرستی نہیں بخشتا ہے تو 3 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ جوار رحمت خداوندی میں چلا جاتا ہے. جب مصر کے اندر ایک آئسر کا ڈیلر تھا, شبیر بھائی نام تھا اس کا, بہت اللہ نے دیا تھا. 12 لاکھ روپے وائرس میں علاج میں برودا کے ہاسپٹل میں خرچ ہوئے, اور 12 لاکھ سے 13 لاکھ اس کی میت کو گھر لانے کے لیے خرچ ہوئے. 25 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور زندگی نصیب نہیں ہوئی, گورے گورستان کے حوالے ہو گیا. 12 لاکھ صحت کو لوٹانے کے لیے اور 13 لاکھ جسم کو گھر پہنچانے کے لیے استعمال ہوئے. کیا یہ گیم نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ آپ کی عقل کی کلی میں کھولنا چاہتا ہوں. وہ کچھ صورتیں میں نے دیکھی جس سے دماغ دوسری طرف میرا چلا گیا. بزرگو, مومن امر المومن کلہ خیر, ان اصابتہ سراء شکر تکن خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر تکن خیر لہ. مومن کے دونوں ہاتھ میں لاڈوے ہیں. نعمت آئی تندرستی کی, نعمت آئی مالداری کی, نعمت آئی سکون کی, نعمت آئی اولاد کی, نعمت آئی اقتدار کی, نعمت آئی علم کی, شکر ہے اللہ کا, جنتی ہے. مصیبت آئی, بیماری آ گئی جسم میں, گھر میں بیماری آ گئی, خاندان میں بیماری آ گئی, بستی میں بیماری آ گئی, مال میں نقصان پیدا ہو گیا, اولاد کی جان چلی گئی. صبر ایوب ہاتھ میں لے لے, صبر کر لے, برداشت کر لے, نفس پر کنٹرول کر لے, جنتی ہے یہ. تو تندرستی لقمان حکیم فرماتے ہیں ہر تندرست انسان کے سر کا تاج ہے, اور اس کی قدر بیمار سے پوچھو. ایک تندرستی 1000 نعمت نہیں, ہزاروں نعمتیں ہیں. اس لیے کہ ایک بیمار ایک دن کے کھاٹلے کی فیس 35,000 چکاتا ہے, خالی کھاٹلے کی فیس. اور علاج معالجہ صرف پیراسیٹامول گولی, یا علاج معالجہ جسم میں تندرستی باقی رکھنے کے لیے پانی کا لیول قرار کرنے کے لیے گلوکوز کا بوتل. کیا عجیب حالت پیدا ہو گئے, عجیب قسم کی تاثیریں پیدا ہو گئی. تندرست اللہ کی نعمت. آقا نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. صحتک قبل مرضک, اپنی تندرستی کی قدر کر لو بیمار پڑنے سے پہلے. تندرستی اللہ نے دی, بہت بڑی نعمت. آقا گزر رہے تھے, حضرات شیخین میں سے ابو بکر, عمر اور دوسرے صحابہ ساتھ میں تھے. ایک آدمی گاڑی پر تھا, چھوٹے چھوٹے پہیے اور پاٹلا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 15ویں شعبان کو مانگنے والے لوگ آتے ہیں قبرستان, کبھی ان کو بھی دیکھو, وہ رٹ لگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پہیے لوکھن کے, اور وہ پاٹلے پر بیٹھا ہے, پیر ٹوٹا ہوا, ہاتھ ٹوٹا ہوا, کوئی جزامی ہوتا ہے بیچارہ, اور وہ اللہ اللہ بولتا ہے. جب اللہ کا نام لے تو فقیر کو کچھ بھی دے دو, اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی اللہ قبول ہو جائے, ہماری زندگی بھر بھی مردود ہو سکتی ہے. کسی کا ایک مرتبہ کا اللہ اخلاص کے ساتھ وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. خیر, تو اس میں ایک اپاہج آدمی جس کا پیشاب بھی, جس کا پخانہ بھی اسی پر, البتہ
اس کی آنکھیں سلامت، اس کا چہرہ سلامت، باقی ہاتھ پیر اپاہج لکوا لگ چکا تھا، شل تھا. آقا گزرے، صحابہ کرام کو ٹھہرا دیا اور فرمایا اس آدمی پر تم اللہ کی کوئی نعمت دیکھ رہے ہو؟ اس آدمی پر تم اللہ کی کوئی نعمت دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول اس پر بڑی اللہ کی کیا نعمت؟ لکوا لگ چکا ہے، شل ہو چکا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہے، اس بیچارے پر کیا اللہ کی نعمت؟ آقا نے فرمایا بھائی کیسے ہو؟ خیریت سے ہے؟ بیمار کی عیادت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. کہاں خیریت سے ہے؟ آقا نے دوسرا سوال کیا، ٹائم پر پیشاب پاخانہ ہو جاتا ہے کہ پیشاب پاخانہ اتارنے کے لیے گولی لینی پڑتی ہے؟ آقا نے اس بیمار سے پوچھا ٹائم پر پیشاب پانی آ جاتا ہے؟ آپ دیکھو ہاسپٹلوں میں جاؤ، اسی لیے مریض کی عیادت سنت قرار دے دی گئی. خالی ایک پیشاب رک جائے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی. ایک پاخانہ رک جائے ٹیبلٹ چڑھا کر کے پاخانہ نکالتا ہے. آقا نے پوچھا ٹائم پر پیشاب پاخانہ ہو جاتا ہے؟ کہاں ٹائم پر پیشاب پاخانہ آ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اس سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ٹائم پر پیشاب پاخانہ آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست نعمت. انسان غذا کھائے اور اندر کا مادہ فاسد ہو اور وہ اندر کے غذا کو فاسد مادہ نکال کر کے باہر نہ نکالے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. تندرستی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اگر بیماری آ گئی تو بیمار کے 3 طبقے ہیں. ایک وہ انسان جو اعمال کا کوتا ہے، گناہ ہو رہے ہیں تو اس کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے. ایک وہ انسان ہے جو نیک ہے تو اس کے درجے بلند ہونے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. ایک وہ انسان ہے جو بالکل گیا گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فراخی رزق کے دروازے اس کی نسلوں کے لیے کھلنے والے ہیں. تو 3 قسم کے بیمار ہوتے ہیں. ایک کو بلاء التعذیب ہوتی ہے، ایک کو بلاء التعدیب ہوتی ہے، اور ایک کے بلندی درجات ہوتے ہیں. گناہ ہو گئے، اس کا دھلنا مقصود ہے تو اللہ بیمار کر دیتے ہیں. اس کے جسم میں اور اس کے جان میں اس کو روگ ڈال کر کے اللہ اس کے گناہ دھلوا دیتے ہیں اور پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں اللہ بلانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ بیمار پڑتا ہے. وہ انسان جس کے گناہ تو نہیں، روزی کی تنگی میں ہے، جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی تکلیفوں سے نجات دے کر اس کو رزق کی تنگیوں میں مبتلا کر کے خداوند قدوس اس کو بلندی درجات پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے خدا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. اب بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری پیدا کی ہوئی اللہ کی ہے. بخار بھی اللہ کا، سر کا درد بھی اللہ کی طرف سے، کوئی بھی مہلک بیماری اللہ کی طرف سے. سبب دنیا دار الاسباب ہے، سبب کچھ بھی بن جائے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض الوفات میں انتقال کر گئے اس میں آپ 7 دن یا 9 دن یا 11 دن بیمار رہے. 7 دن یا 9 دن یا 11 دن. اور بیماری کی شروعات ہوئی سر کے درد سے. رات آدھی گزر چکی تھی، 12 بج گئے تھے، یا سپہر کا وقت داخل ہو گیا تھا، 2 بج گئے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، غالباً حضرت انس ہو یا معاذ بن جبل ہو. بیدار کیا آپ نے اور لے گئے بقی، اور جنت البقی کے قبرستان والوں کے لیے دیر تک دعائے مغفرت کی. اس کے بعد آپ بقی نہیں تشریف لے گئے. برابر دھیان سے سنو، 7 9 یا 11 دن آپ مرض الوفات کے اس سانحے کے شکار رہے. رات 12 بجے سے سر کا درد شروع ہوا، پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. عام انسانوں کے مقابلے میں ڈبل یا 70 درجہ حرارت میں بڑا ہوا. 70% اس کی گرمی عام انسان کے مقابلے میں آقا کی گرمی بخار کی بڑی ہوئی. اخیر میں
सपहर में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के मदफून के लिए दुआ की। यह आखिरी मुलाकात, बहुत लंबी देर तक दुआ फरमाई। फिर आप तशरीफ ले आए और आपसे बीमारी का आगाज हुआ। गालिबन वो जुमा की रात थी और यहां से बीमारी की आका को शुरुआत हुई। जब बुखार तेज होता तो खींच करके पट्टी सर पर बांधते थे। इससे एक बात यह भी मालूम हुई कि बुखार का और सर दर्द का इलाज पट्टी बांधने से भी किया जाता है। जब खींच करके पट्टी बांध दी जाती है तो बुखार खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी हरारत कंट्रोल में आती है, उसकी रग फटती नहीं है। आका ने पट्टी बांधी थी तो सर का दर्द हो तो पट्टी बांधना सुन्नत है, और इत्तिबाए सुन्नत की गर्ज से आदमी अमल करेगा, ये सुन्नी मुसलमान होगा। जो इत्तिबाए सुन्नत की गर्ज से, इसलिए कि सुन्नी मुसलमान ही उसे कहते हैं जो हर कौल और फ़ैल में, हर हाल में नबी की सुन्नत को तलाश करके उस पर अमल करे। अब बीमारी आ गई, सर का दर्द है, आका ने पट्टी बांधी, बहुत बुखार तेज होता गया। फिर आका को बेहोशी तारी रही। उसकी एक लंबी तफसील है जो आज सुबह में तारिक जमील का बयान आ रहा था, उसमें आका के मरदुल वफात की पूरी तफसील उन्होंने पेश की। खैर, ये दूसरी बात है। आदमी बीमार पड़ा, उसको क्या करना है? इलाज करना है पहली फुर्सत में। क्या इलाज करेंगे? हर रात को सोते वक्त कोई आदमी सूरे इखलास 1 मरतबा और सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ ले। इस पूरी रात में मौत के अलावा दुनिया की कोई चीज उसको नुकसान नहीं देगी। तबरानी की रिवायत है, मैंने जुमा के खुतबे में पेश किया था, मन क़रा सूरत अल फातिहा व सूरत कुल हुवल्लाहु अहद कुल्ल लैलतिन, हर रात पढ़ ले 1 मरतबा, मौत के अलावा कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब इसमें कितनी देर लगती है? 2 मिनट खाली लगी, 1 मिनट अलहम्दु में और 1 मिनट कुल हुवल्लाहु अहद में। और बच्चा जब से बोलना सीखता है और 5 कलमे याद करना सीख लेता है, तब 10 सूरतें भी सीख लेता है। हर एक को याद है, लेकिन ये आपने सुना भी, लेकिन आज के बाद इसको गांठ वार ले और सोने से पहले इसको पढ़ ले, कितना बड़ा फायदा। रात को अगर कोई आदमी यासीन शरीफ पढ़ ले 1 मरतबा और रात में उसकी मौत हो गई, अल्लाह के यहां जो शहीद उठाए जाएंगे, इनके साथ अल्लाह इसको उठाएंगे। बीमार पड़ा आदमी, सबसे पहले कुरानी इलाज करे। सर में दर्द है, ला युसद्दाउन अन्हा वला युनजिफून, 7 मरतबा पढ़ ले, 14 मरतबा पढ़ ले, 21 मरतबा पढ़ ले। ये नबवी इलाज है। आमाल कोलानी हजरत थानवी की किताब है, घर में रखो, लेकिन यकीन होना चाहिए मेरे भाइयों। यकीन नहीं है तो कुछ नहीं। अल्लाह के नबी का जमाना है, दौर सहाबा है। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई के पेट में दर्द हुआ, आका के पास आया, बहुत दुखता है। आका ने फरमाया इसकी असलन शहद पिलाया, अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि उसको यूं था कि पेट दुखता है ने बड़ी मद में क्या, उसका एतकाद नहीं था शिफा का। हमारे पुराने लोग कहते हैं एतकाद हो तो दूध की चटकी में भी फायदा हो जाए, और नहीं तो लाखों की दवाएं कर ले, कोई फायदा नहीं। खैर, फिर आए तो फिर पिला, फिर आए फिर पिला, 6 मरतबा हुआ, 6 मरतबा। वो आते रहे, आप बताते रहे, वो आते रहे, आप बताते रहे। इससे उलमाए हदीस ने नुक्ता ये निकाला कि मुआलिज को गुस्से नहीं होना चाहिए। जिसके पास लोग इलाज लेने के लिए जाए, डॉक्टर, हकीम और आमिल, इसको गुस्से नहीं होना चाहिए। अगर ये गुस्से हो गया, ये कामयाब डॉक्टर नहीं है। नफरत ना करे अपने मरीज से, अपने पास इलाज लेने आने वाले से, ये सब हदीसों में है। नफरत नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर गुस्से नहीं होना चाहिए। 7वीं मर्तबा आका ने फरमाया इसकी ही असलन, तेरे भाई का पेट झूठा है और अल्लाह का कलाम सच्चा है। अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है।
اب 7ویں مرتبہ جب آقا نے اتنا فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اللہ کا کلام سچا، اب اس کو تنبیہ ہو گئی کہ اب تو مجھ پر کوئی آسمان سے عتاب اتر جائے گا، چونکہ وہ تو زمانہ وحی کے نازل ہونے کا تھا اور وہاں تو اللہ اتار دیتا تھا قرآن، کھرے کھوٹے کی اب کیا خبر پڑے، وہاں تو حالات ہی ایسے تھے۔ اب 2 کیفیتیں پیدا ہو گئی، ایک ڈر پیدا ہوا اور اللہ کے کلام کی حقانیت کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں کلام اللہ تو حق ہی ہے، پیٹ جھوٹا ہے۔ اب اعتقاد کے ساتھ 7ویں مرتبہ پہلا یہ نساؤ تندرست ہو گیا، یہ حقانیت کا اعتقاد، چٹکیوں میں خدا مسئلہ حل کرے گا۔ کوئی آدمی کہیں درد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھ لیا، درد ختم ہو گیا۔ یہ اعتقاد کے ساتھ تعلق۔ ایک نبوی علاج، قرآنی نسخے، اللہ کے نبی کے عہد میں شہد سے علاج ہوتا تھا، کلونجی سے علاج ہوتا تھا، پانی پڑ کر کے دم کر کے علاج ہوتا تھا، بچھو کے کاٹنے پر سانپ کے کاٹے ہوئے پر علاج کیا جاتا تھا۔ اس کو طب نبوی کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی بیمار پڑا، اس بیماری میں تلقین کر کے 40 مرتبہ وہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور قضائے خداوندی غالب آ گئی، وہ بیماری میں اچھے ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی، شہید مرے گا۔ اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ ہر رات سورہ یاسین پڑھ کر سویا، رات میں مر گیا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زندگی میں خالی ایک مرتبہ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ خالی یاسین پڑھ لی، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ قرآن کے فائدے۔ اب کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی خبر نکالنے کے لیے جاوے، صبح میں جاوے تو خبر نکالنے جانے والے کے لیے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ شام کو چلا گیا، صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ بیمار جو آدمی ہیں ان کے پاس جو رہتے ہیں ان سے ملاقات کا وقت معلوم کر لیں کہ کون سے ٹائم میں ملاقات ہوتی ہے۔ فجر میں نیند رات بھر سویا ہے، ناشتہ دوائیوں سے فارغ ہو گیا، اشراق کے بعد کا وقت مناسب ہے۔ اشراق کے بعد عام طور پر آدمی بستر بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، دوا علاج ہوتا ہے، نہیں تو چاشت کا وقت 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ صبح روایت میں ہے چاہے اشراق کے بعد چلا جائے چاہے چاشت میں چلا جائے، وقت معلوم کر لے۔ ملاقات ضروری نہیں ہے، یہ بات دماغ میں بٹھائیں۔ بیمار ایک کمرے میں علاج لے رہا ہے، بھلے وہ سویا پڑا ہے، بھلے وہ جاگتا ہے، لیکن بیمار کی طبیعت میں ایک قسم کا بیماری کی وجہ سے طبیعت کے اندر جھنجھلا سا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو بیٹھنے کا روم بنایا ہے جہاں آدمی مقرر ہے خاندان کا، اس کی خبر نکالنے کے لیے آپ آئے، طبیعت پوچھنے کے لیے طبیعت کیسی ہے کیا ہے۔ اگر ملاقات مناسب ہے تو ملاقات کریں گے، ملاقات مناسب نہیں ہے تو جو جگہ بیٹھنے کی بنائی ہے وہاں ان ذمہ داروں سے مل کر خیر خیریت پوچھ کر دعا دے کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ملاقات مناسب ہے تو سرہانے بیٹھیں گے، سرہانے بیٹھیں گے اور پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے، اور اس طرح اس کی ترتیب بیان کی ہے کہ یہ چاروں انگلیاں یہاں کپاڑ پر رکھیں اور یہ انگوٹھا یوں رکھیں۔ لباس طہورن انشاءاللہ تعالی، فکر مت کرو، ابھی آپ بستر سے اٹھ جاؤ گے، اللہ نے آپ کی زندگی میں بہت برکت رکھی ہے، ابھی آپ سے تو خدا بہت کام لینے والے ہیں، اس کو زندگی کی آرزوئیں دلاؤ۔ حدیث میں ہیں، یہ میں حدیث ہی کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کو زندگی کی آرزوئیں دلاؤ۔ لباس طہور انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ اٹھ جاؤ گے، اوہ
کل کے مقابلے میں تو بہت اچھے ہو گئے، ماشاءاللہ چہرے پر پانی آ گیا. یہ نہیں کون سی دوائی لے رہے ہو، یہ دوائی میں اتنے وٹامن نہیں ہے، اس میں یہ اضافہ کرنا ہے، یہ بوتل میں یوں نہیں، ارے یہ ڈاکٹر سے تو وہ ڈاکٹر اچھا ہے، ارے کیسوت کیا ہے جوناگڑھ چلے جاتا، ارے جوناگڑھ میں کہاں رکھوں جو راجکوٹ نہیں. یہ بیمار کے پاس جا کر کے کرنے کا کام نہیں. یہ تو ان لوگوں کو ہے جو بیمار کی بیماری سے واقف ہے اور اس کے علاج کی کنڈیشن جانتا ہے اور اس کے لیول کو جانتا ہے، اس سے وہ مشورہ دو. اس کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں. اس کو تو یہ کہو کہ آپ تو بہت اچھے ہو گئے بھلے وہ بگڑ رہا ہو. یہ حدیث میں ہے. اور اگر بہت اچھا ہو، یہ ہاتھ آقا یہاں سے یوں لے آتے تھے، میں اشارہ سے بتاتا ہوں، یہاں چھاتی پر اور یہاں تک لے جاتے تھے. یہ طریقہ ہے حدیث میں بیمار کے عیادت کا. اس سے پوچھتے آقا کچھ چاہیے تم کو، کوئی پینا تم پسند کرتے ہو، کوئی کھانا تم پسند کرتے ہو؟ اگر وہ مانگے تو آقا پہنچواتے تھے اس شرط پر کہ یہ اس بیماری میں اس کو نقصان نہ کرتا ہو. تو اگر اس بیماری میں اس کو نقصان کرتا ہو تو نہیں، اگر اس بیماری میں اس کو نقصان نہ کرتا ہو تو پہنچاتے تھے. اور عہد صحابہ میں حیض تھا. حیض ہاں یا سین. حیض کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ اردو میں چقندر سے کیا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوا. نہ حیض کو آپ نے جانا نہ چقندر نے آپ کو جانا. لیکن 1 منٹ میں آپ پہچان لیں گے. گرما راب بناوی نے پیرا ہوتا تھا. اب سب سمجھ گئے. گیہوں کے آٹے کی راب اور باجرے کے آٹے کی راب صحابہ کے زمانے میں تھی. اس کے بنانے کی ترتیب یہ تھی کہ اس کو سیک لیتے تھے اور اس میں نمک ڈالتے تھے اور معمولی سا شہد ڈالتے تھے اور تھوڑا سا گھی ڈال دیتے تھے. اور عہد صحابہ میں تو ہر چیز میں کلونجی پڑتی تھی. یہ حیض اس سے آقا نے فرمایا اس کے بدن میں قوت پیدا ہوگی اور یہ جلدی بستر سے اٹھنے میں مددگار ہوگا. ہمارے پرانے لوگ بھی بیماریوں میں اس کا علاج کرتے تھے اور عام طور پر اس سے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے. لیکن شرط تو وہ یہ ہے کہ اس کو اس بیماری میں یہ چیز نقصان نہ پہنچاتی ہو. آقا اس کو زندگی کی امیدیں دلاتے. لمبی دیر تک نہیں ٹھہرتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہر گئے، حال پوچھ کر کے آپ رخصت ہو گئے. بیمار کے عیادت متعدد مرتبہ بھی کی جا سکتی ہے. 2 دن کے وقفے پر، 3 دن کے وقفے پر، ٹیلی فون کے ذریعے سے، کسی دوسرے آدمی گھر کے خاندان سے خبر، یہ سب عیادت میں داخل. کیا ملے گا؟ صبح میں اس میں سے کوئی بھی عمل کر لیا، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. شام میں کر لیا، صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. اس کے علاوہ اس کو زندگی کی امیدیں دلائے. یہ اس بیمار کا حق ہے. اور خدا نخواستہ اس بیماری میں اس کی اجل غالب آ گئی، موت مقدر ہے اس کی. دیکھو انسان میں جب جان پڑتی ہے 4 چیزیں لکھی جاتی ہے. اس میں اس انسان کو جس زمین میں دفن ہونا ہے اس کی ڈوٹی میں اس زمین کی مٹی بھی فرشتہ ڈال دیتا ہے. جس زمین میں یہ دفن ہوگا اس کی ڈوٹی میں اس زمین کی مٹی بھی فرشتہ ڈال دیتا ہے. اس لیے وہ وہاں دفن ہوگا چاہے دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے. اس لیے آپ بہت سے دیکھتے ہیں یہاں پیدا ہوئے مدینے میں مرے، یہاں پیدا ہوئے مکے میں مرے، یہاں پیدا ہوئے جدے میں مرے. تو کیا ہے؟ اس کی پیدائش کے ساتھ اس کی قبر کی مٹی لکھ دی گئی ہے اور اسی میں وہ مرے گا چاہے دنیا کچھ سے کچھ کر ڈالے. اور اس کے شواہدات میں نے ایک بیان میں پیش کیے تھے کہ حاجی سلیمان کھٹارا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس وقت ابھی قانون تھا جو حاجی احمد صاحب پاسلیا کے انتقال پر تھا، لیکن وہ وہاں کی مٹی لکھی ہوئی تھی راجکوٹ کی، تو وہاں ساری کاوشیں اور کوششوں کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملی. اور یہاں کوئی کوشش اور کاوش نہیں، صرف چند انسانوں کا ایک بات پر اڑ جانا اور قانون سے قانون کا جواب دے دینا، یہ اسباب ہیں. اور حقیقت میں یہاں کی مٹی لکھی ہوئی تھی تو وہی مٹی نصیب ہوئی. یہ حدیثیں بہت سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے
انسان سے کچھ نہیں ہوتا اور انسان کی مادی تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا. احتیاطی تدابیر لاکھ پیدا کر ڈالو لیکن موت اس معاملے میں مقدر ہے تو آئے گی. پورا خاندان صاف ہونا ہے تو صاف ہو جائے گا لیکن وہ کورونا میں صاف نہیں ہوگا, یہ مالک کے تقدیر کا فیصلے سے صاف ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی کی محنت کے لیے تبلیغ جماعت وجود میں آئی اور ایمان 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 بولتے رہے. یہ ایمان ہے, مقدرات ہے, اسی پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. باقی ایک انسان شکی ہے, ایک انسان یوں ہے ہاتھ لگانے سے کورونا ہو جائے گا, ٹچ کرنے سے کورونا ہو جائے گا, اس کے واس سے کورونا ہو جائے گا. بات ڈاکٹر تو ایسا ہے کہ اس کی قبر کے پاس بھی اگر لیک ہو گیا تو 40 دن کے بعد بھی کسی کو لیک ہو گیا, مادہ چھوٹ گیا تو وہ بھی کورونا ہو جائے گا. ارے مرے مرے, کیا بات کر رہے ہو؟ جس پر قبر کے پٹے ڈال دیے گئے 3 دن میں تو اس کی ناش کا حل کیا ہوتا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. عام طور پر فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, کسی پانی میں کوئی جانور گر گیا, مر گیا تو پانی ناپاک, 1 دن 1 رات کی نماز لوٹا لو. پھول گیا پھٹ گیا تو 3 دن 3 رات کی نماز لوٹاؤ. اس لیے کہ پانی اور پیٹ عمارت باڈی کو 3 دن میں بدل دیتا ہے. اب بھادروے کا انتہائی خطرناک تڑکا ہو تو 1 دن میں بھی باڈی کی کیفیت بدل سکتی ہے جو 3 دن میں بدلتی ہے. زمین کی سختی اور نرمی دیکھ کر بھی حکم بدل سکتا ہے. اس کا تعلق فقہ اسلامی کے ساتھ ہے اور اس میں اس عقل سے کروڑ درجہ عقل کی زیادہ ضرورت ہے, جس کا تعلق, جس پر سائنس فیل ہے, جس پر ٹیکنالوجی کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے. وہ ایک عجیب قسم کی فقاہت علم فقہ کی ہے. اس سے قانون نکلا کہ جس آدمی کے جنازہ دفن کر دیا اور کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی, کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی, مجبوری ہے. ان مجبوریوں میں دیکھو بہت سی جگہ پر ایسے مرحوم مدفون ہوئے, جنازے کی توفیق نہیں ہوئی, یا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. ہم نے تو مانگرول کے معتبر آدمی سے راجکوٹ کی داستان سنی ہے, مقامی طور پر کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. اگر نہیں پڑھی پتا چلا تو میت کا قریبی رشتہ دار, باپ مرا تو بیٹا, اولاد مری تو ماں باپ, گھر کے رشتہ دار 3 دن کے اندر اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. جب 4تھا دن آ گیا تو اب نماز معاف ہو گئی. اس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں. تو ایک قرآن ہے, ایک حدیث ہے, ایک فقہ اسلامی ہے. پھر اس کے بعد سیر صحابہ ہیں جو اسلام کو لینے کے طرائق سب طرق ہے, سب بیان کیے گئے ہیں. اس کا نام علم آخرت ہے اور اسی کی محنت ہماری نئی نسل میں ضروری ہے. تو بیمار کے عیادت, اب انتقال ہو گیا, اب تعزیت ہوگی. اب یہ جان نکلنے کے قریب ہے, آثار نمایاں ہوئے, اس کے لیے بھی علم کی ضرورت. جس پر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں. اب تو دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس, یہ گھٹ رہا ہے, اس کا کیا کہتے ہو, آکسیجن. اب وہ تھرمامیٹر بتا رہا ہے, اب اس سے آدمی پتہ لگاتا ہے. تو اس آلے, یہ تو ابھی ایجاد ہوا, ورنہ قرآن و سنت میں اس کا علاج ناک کا ماسا ٹیڑھا ہو جائے, کن پٹی لگ جاوے یوں, آنکھوں کی روشنی ختم کر دے. میں آپ کو بتاؤں سائنس کتنی فیل ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے. عام حالات میں نہیں, اور اسی کو خدا ماننے والوں کا حال اس پر سوچنا ہے. میرا ذاتی آنکھوں دیکھا تجربہ, آنکھوں دیکھا. راجکوٹ کی ایک ہاسپٹل میں ایک ہمارے محسن مربی تھے, ان کا انتقال مغرب کے بعد ہو گیا تھا, جبکہ یہاں ایک ہول تھا اور وہ آکسیجن پر لمبا وقت رہے, وینٹیلیٹر پر رہے لمبا وقت. اب بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم نے تجویز پاس کی, صبح میں یہاں دوسرا ہول کرنے کا ہے. صبح ہوئی, وہ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ان کے رشتہ داروں کے سمیت, اور ہول کرنے کی تیاری. میں پاس ہی میں رات سے تھا صبح تک. میں نے قرآن اور سنت کے علامات سے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جدید تہذیب والوں کو مولویوں کی بات جلدی تھوڑی سمجھ میں آئے.
جن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اگتا سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہو. ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور ہول کرنے کے لیے تیار. میں نے کہا سر رہنے دیجئے, ہمارے اس مرحوم کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, میں ہول نہیں کرنے دوں گا. تو ان کے بعد رشتہ دار جو چمکتے سورج کے پرستار, وہ ہمارا حلیہ دیکھ کر کے ہم کو بے وقعت سمجھنے لگے. تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اپنے ہنر میں کامل ہیں. ہماری اسلامی تہذیب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی کام کرنا بند کر دیتی ہے. آپ کسی زندہ انسان کی آنکھ میں ٹوچ ڈال کر کے آپ اس کی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے. اور مالک کی تقدیر نے آنکھ کو جو فٹ کیا ہے اس کا فٹنگ انتہائی بلیغ ہے کہ دماغ کے خطرناک سخت کھوپڑے کے ہڈے کے اندر اس کو فٹ کیا ہے. اور جب انسان کی کھوپڑی پھٹتی ہے تو میلوں تک آواز جاتی ہے. اور جسم انسانی میں انسان کی کھوپڑی سے مضبوط عضو کوئی نہیں. اور کھوپڑی کے دو ہڈوں کے بیچ میں مالک کی تقدیر نے اس کا پیکنگ کیا, اور اس میں باریک نیورولوجسٹ کی ساری محنتیں فیل اور باریک حقائق کو پہنچنے کے لیے, اور اس کے اوپر ایک پردہ لگایا, اور اس پردے کے اوپر آنکھ کی بھویں لگائی. کیا قدرت نے بیکار پیدا کر دیا؟ یہ آنکھ کی پلکیں بیکار پیدا ہو گئی, اور آنکھ کی پلکوں پر یہ بال بیکار ہے. معاف فرمائے, ہماری بہنیں بیوٹی پارلر میں جا کر کے اس کا عجیب انداز سے ڈھونگ کرواتی ہے. مسلمان ماؤں بیٹوں کے لیے بیوٹی پارلر حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مسلمان مرد کے لیے بھی حرام ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ قرآن میں فرما چکا. ارے نماز کے لیے آؤ تو دلہے بن کے آؤ, نہا کر آؤ, مسواک رکھا مسواک, منہ صاف کر کے آؤ. کالج میں نے ترجمے میں بچوں کو پڑھایا, بخاری میں روایت پڑھائی, خوشبو لگا کر آؤ, اور کھاٹ سے آؤ مسجد میں وقار کے ساتھ. نماز اور زکوٰۃ اللہ کی شان جمال کا مظاہرہ ہے. اس میں حاکمیت ٹپکتی ہے. دربار سے آرڈر چلتا ہے, آرڈر, اور اس آرڈر کی گھنٹی کھلتی ہے, حی علی الصلاۃ, منادی ندا کرتا ہے. ہر دربار کے کھلنے کے اوقات ہوتے ہیں اور اس کے داخلے کے آداب ہوتے ہیں. یہ تو اللہ ہمارے پسینے والے کپڑوں کے ساتھ بھی قبول کر لیتا ہے, بیلے کچلے کے ساتھ بھی قبول کر لیتا ہے, رنگ برنگی کے ساتھ بھی قبول کر لیتا ہے. ورنہ ہر دربار کے داخلے کے یونیفارم ہوتے ہیں اور ہر دربار کے داخلے کے آداب ہوتے ہیں. بعض لوگ خلاف ورزی کرے تو بادشاہ نالائق قسم کے, ان کی طبیعتیں ایسی. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بادشاہ یونیفارم کی خلاف ورزی کر کے کوئی درباری داخل ہوتا سر کاٹ دیتا تھا کہ یہ میرا دربار ہے اور یونیفارم کی خلاف ورزی کرتا ہے, سر اڑا دو اس کا. اللہ حکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے, وہ قبول کر لیتا. ہاں حکم دیا کہ بیمار ہے گھر پر نماز پڑھ لو, معذور ہے گھر پر نماز پڑھ لو. تمہاری بیماری, اب تم جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے, تمہیں پوری جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا, اس لیے کہ تم تندرست تھے, جماعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب تم بیمار پڑے, تم کو بھی 27 نماز کا ثواب بچ ملے گا. افسوس ہے کہ ہائی میری جماعت چھوٹ رہی ہے. یہ اس آدمی کے لیے ہے جو تندرستی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, اب بیماری میں. اب تک بہت ساری مسجدیں نہیں کھلی ہے تو ڈسٹنٹ والی کھلی ہے. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھے, عمل آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک بات بتا دوں, میں نے ہماری متعلق مسجدوں میں تو یہ کر لیا, ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے چہرے میں چہرہ ڈالتے ہیں. یہ اللہ کا چہرہ ہے, یہ نمازی کا چہرہ ہے. یقین مانو, اللہ کی عزت کی قسم, قبلے کی طرف کسی نے تھوکا, اس نے اللہ کے منہ میں تھوکا. حدیث میں ہے جو کعبے کی طرف قبلے کی طرف تھوکتا ہے اللہ کے منہ میں تھوکتا ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ کا منہ ہے. اور نمازی کس کی طرف رخ کرتا ہے؟ عین کعبہ یا سمت کعبہ. یہاں سے ہم سمت کعبہ کا رخ کرتے ہیں, اور جب آپ حرم جاتے ہیں تو عین کعبہ کا رخ کرتے ہیں. اس لیے چاروں طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم تو وہاں تو صرف ایک طرف نماز پڑھتے ہیں, مکے میں تو گول گول نماز ہوتی ہے. تو گول گول نماز اس لیے ہے کہ چاروں طرف کعبہ ہی کعبہ ہے, تو یہاں تو ہمارا کعبہ ہے نہیں,
तो वो सिमते काबा की तरफ रुख करते, जिहते काबा की तरफ रुख करते हैं, रूखे काबा की तरफ रुख करते हैं। पश्चिम में हमारा किबला पड़ता है तो हम इस तरफ रुख करते हैं, हे अल्लाह का चेहरा। और खुदा के चेहरे में चेहरा डाला हो, ये एतकाद की बात है। कवियुल ईमान होना चाहिए, ज़ईफुल ईमान नहीं, तो फिर उसको वायरस असर नहीं करता है। और यहां आकर भी कोई ज़ईफुल ईमान ऐसा हो कि इसका वायरस मुझे असर कर जाएगा और मैं डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ूं, तो फिर वो उसका मसला है। वरना हम ये मसला बताते हैं कि अल्लाह के मुंह के सामने मुंह रखा हुआ है, और जब मालिक के तकदीर के रूखे अनवर के सामने रुख किया हुआ है, तो दुनिया का कोई वायरस इस रूखे अनवर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, इसलिए कि अल्लाह के चेहरे से चेहरा मिला रहा है। अब आप समझ गए, यानी डिस्टेंस की मैं मना करता हूं, इस कानून के ऑपोजिट होकर के नहीं। कानून है अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह के दरबार में ये कानून इस माना करके नहीं कि वहां अल्लाह का रूखे अनवर है और ये बंदे का रूखे अनवर है। जब अल्लाह के मुंह में मुंह मिलाएगा तो कवील ईमान मोमिन होगा, उसका जज्बा ईमानी ये होगा। बीमार के इयादत के बाद इंतकाल के बात आई। अच्छा समझदार आदमी, समझदार से मुराद कौन? घर का वडील नहीं, जो मैयत के अहकाम से वाकिफ है, जिस पर नज़ा की कैफियत तारी हुई उसको जानता है कि अब इस पर नज़ा की कैफियत तारी। आप बोलोगे वो जवाब नहीं देगा, वो आंखें खुली की खुली है, आपको बराबर ताक करके देख रहा है। आप बोलोगे जवाब नहीं देगा, नज़ा है। किसी पर नज़ा शॉर्ट होती है, किसी पर नज़ा लंबी होती है, दिनों के दिन निकल जाते हैं, महीने भी निकल जाते हैं। जो कोमा में होता है लोग कहते हैं नज़ा में है। शर्त यह है कि वेंटिलेटर पर ना हो, वरना वेंटिलेटर भी पैसे कमाने का मशीन है। हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं कि 3-3 दिन मौत हो गई, लेकिन वेंटिलेटर चालू है, वो डॉक्टर का बिल जोड़ने के लिए। कोई डॉक्टर हो तो माफ करना, मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं करता हूं जहां, चूंकि अब तो शिफा खाना भी कसाई खाना बन चुके हैं, यानी दवा खाने भी कसाई खाने बन चुके हैं। उसके मुजाहरे इस कोरोना वायरस में बहुत हुई। बहुत समझदारी की और पति की बातें हैं, आप उसको थोड़ी देर दिमाग से लेना, फिर खलवत में इसको सोचना, धड़ाम से अमल भी करने की मैं दावत नहीं देता हूं, अगर आपका दिल कबूल करे। नजर की कैफियत उस पर तारी हुई, वह वेंटिलेटर का मरीज नहीं, इसलिए कि एक वेंटिलेटर के मरीज को 3 दिन रखे हुए था। अब उस पर नज़ा की कैफियत तारी हुई। मैंने इस मरीज को, जिसका इंतकाल मगरिब के बाद हो चुका था, अब सुबह 10 बजे का मसला है, मैंने कहा टॉर्च डालो इसकी आंख में, और मैंने उनकी आंख की पलकें यूं पकड़ रखी और मैंने कहा टॉर्च मारो इसमें। मालिक की तकदीर ने खोपड़े की सख्त हड्डी के बीच में, इन पलकों के दरमियान में और 2 किस्म की भवों के बीच में, खुदावंद कुद्दुस ने जब उसकी हिफाजत की। कोई पहलवान सा पहलवान हो, आप उसकी आंख के सामने यूं उंगली ले जाए यूं, तो पहले उसकी आंख बंद होगी, पलकें उसको छुपा लेगी। ये बाल और ये भवों के बाल और पलकों के बाल क्या काम करते हैं, खैर उन तदाबीर का और उन हिकमतों का ये मौका नहीं। उसके लिए हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा गजाली की किताबें पढ़ लो, वो हकीम था और हिकमत शरीयत के अहकाम की अजीब लिखी है, सब कुछ इसमें है। तिबियानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिल आलमीन, कुरान तिबियान है, हर चीज का बयान मिलेगा। मालिक के तकदीर ने खोपड़े का हड्डा मजबूत क्यों निकला, कुरान में मिलेगा। ये पतली क्यों रखी, देखो इसकी चमड़ी कितनी पतली है और इसकी चमड़ी कितनी मजबूत है। अल्लाह चाहता तो हथेली की चमड़ी यहां क्यों नहीं फिट की और यहां की चमड़ी यहां क्यों फिट नहीं की। ये मालिक के तकदीर, इस पर उलमा ने किताबें लिखी है, इस एक मसले पर किताबें लिखी गई है, इसको इल्म आखिरत कहते हैं। नज़ा की कैफियत तारी हुई, मरने लगा, बैठकर यासीन शरीफ पढ़ लो, उससे उसकी मौत में नरमी होगी, आसानी होगी। मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत कलवी है, मौत बहुत काली है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसके जायका चखना पड़ेगा। और साइंस से ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अव्वलन मौत साइंस में आती नहीं है, थर्मामीटर में मौत आती है, पकड़ के दिखा दे। हम चैलेंज करते हैं ना, टेक्नोलॉजी को हम चैलेंज करते हैं, जरा मौत को थर्मामीटर के बाहर ले आओ, बताओ नहीं किस डिग्री की है, किस डिग्री की है बताओ।
نہیں بتا سکے. یہ تو بتائے گا کہ بخار اس ڈگری کا ہے. وہ سوئی بتاتی ہے, وہ سوئی بتاتی ہے اس کی حرارت سے, اس لیے جیب کے نیچے وہ سوئی رکھتا ہے اور وہ ماپتا ہے. لیکن ابھی ایک غیر مسلم کتھا کانڈ کا ویڈیو آیا تھا, اس نے اپنے مریض کے بابت چیلنج کیا تھا حکومت کو. ایک جگہ نیگیٹو آیا, ایک جگہ پوزیٹو آیا, ایک جگہ پھر نیگیٹو آیا, اور اس نے محنت کر لی اس مرد میدان نے اور اس جوان مرد بہادر نے. ایک જ بیڈ خالی છે, پوزیٹو છે, داخل کرવું જ પડશે. اللہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تم کون حکومت کرنے والے کسی کے جسم پر؟ میرا جسم میری مرضی, میرے جسم پر تیری کیا مرضی. اب یوں کہ ایک જ બેડ ખાલી છે ને આજ આવશો તો જ આજ ફીસ છે, બાકી કાલ કઈ નક્કી નહીં ને હમણાંથી પછી જવા પછી भी કઈ નક્કી નહીં. वो समझदार थे. दूसरी हॉस्पिटल में करवाए तो नेगेटिव, फिर वापस रिपोर्ट बताया तो कि वो हम नहीं मान्य रखते हैं, ये साइंस है. फिर वहां से तीसरी लेबोरेटरी अहमदाबाद गई तो फिर नेगेटिव आया. फिर उसने धमाल मचाई, हुकूमत को ललकारा कि तुम सिर्फ पैसे कमाने का मशीन अपनाए हुए हो. मैं आपको हालात के चर्चों से रब ताला के चर्चे की तरफ ले जा रहा हूं. मैं इन हालात का कभी भी हम हालात पर इस तरह का तबसरा और तस्कीरा, उसको खुदा मान ले कोई, इसको हम हरगिज चलने नहीं देते. वो खुदा नहीं है, वो मखलूक के खुदा है. उनमें तासीर अल्लाह की तरफ से पैदा हो सकती है, और यही खुदा ने मौत रखी है. तो मुआद इब्न जबल को भी ताऊन अम्वास बचा नहीं सका, तो फिर कोरोना हमें और आपको क्या बचाएगा. हमने तो इन ताऊन के मरीजों को गुसल भी दिया है अपने हाथ से, और जनाजे की नमाज भी पास में खड़ी रह करके पढ़वाई है, और उसको कब्र में दफन भी किया है. मालिक की तकदीर का फैसला यह है, खुदा इज्जत दे रहा है, खुदा तंदुरुस्ती दे रहा है, बीमार भी चल रहे हो और इलाज भी हो रहा हो. लेकिन अल्लाह का एक फैसला है, ईमान बनाने की जरूरत. इसी को ईमान बनाना कहते हैं. खाली गश्तन चलने फिरने से नहीं, ये हकाइक से बहुत ईमान बनता है. नशा की कैफियत तारी हुई, जाकोनी का आलम है, यासीन पढ़ लो, उसको नरमी होगी. अच्छा, मौत हो गई, समझदार आदमी फौरन आंखों की पलकें बंद कर दे. देखो पहला हुक्म है, आंखों की पलकें बंद कर दो. इसलिए कि आंख खुली रहती है तो डरावनी कैफियत तारी होती है. और जिस अभी ठंडा नहीं पड़ा उस वक्त बंद कर दो. अच्छा, बंद कर दो कि ये खुलेगी नहीं. कैसा कुदरत का निजाम है. जरा मौत के मसले से तो आखिरत के इल्म को देखो. ये चीज हमने तो बहुत रिसर्च किया है, अगरचे ये रिसर्च की चीज नहीं है, आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाए, लेकिन फौरन बंद कर दी पलकें. फिर हुक्म यह है, पट्टी लो एक कपड़े की, यहां से डालो और यहां बांधो. गांठ यहां बांधने की है, लोग इसमें भी भूल करते हैं, यहां से पट्टी मारकर यहां गांठ बांधते हैं. ये हलक दबाना नहीं चाहिए. यहां पट्टी दाखिल करेंगे थोड़ी के नीचे, गले में नहीं, थोड़ी के नीचे. मैं हाथ के इशारे से बताता हूं. और यहां ले जाएंगे, ये कान के यहां से, और माथे के ऊपर उसको पट्टी बांध देंगे. दोनों पैर भीगी कर दे रहे, और दोनों पैर के अंगूठे पर एक कपड़ा बांध दे. इतना काम करने का है. और बैठे बैठे पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इतनी आवाज के वो सुन ले. इतने बराने पार करने, ये वक्त बहुत नाजुक है, उस पर इतनी तकलीफ हो रही है. जैसे कोई बीमार आदमी की तबीयत नाजुक हो चुकी हो, उसको आवाज अच्छा न लगता हो, इसको शोर अच्छा नहीं लगता, इसलिए तबीयत नाजुक है. बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़कर 1 मरतबा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब उसने यूं देख लिया, आंख खोलकर, समझ लो कलमा पढ़ लिया, समझ लो पढ़ लिया. उसने यूं यूं किया, कलमा पढ़ लिया, जुबान से बोल दिया, आपने सुन लिया, ये तो है, खाली यूं इशारा कर दिया, कलमा हो गया. खाली आपको यूं देख लिया, कलमा हो गया, कलमे के साथ ये मरा, ये फायदा हो गया. और इससे बड़ा एहसान किसी का किसी पर, भारी एहसान, इससे बड़ा एहसान किसी का किसी पर और नहीं हो सकता कि जिसकी मौत कलमे के साथ हो जाए. इस मोहसिन से बड़ा एहसान और किसी का इस पर नहीं हो सकता. फिर इसके गुसल कफन दफन, चूंकि वक्त हो गया, इन्हीं चंद जरूरी बातों पर बात खत्म कर देते हैं. ये मरहूम जवार रहमत खुदावंदी में तशरीफ ले गए. पेट की बीमारी थी या कोई भी बीमारी,
पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद है। हजरत थानवी के एक खलीफा हैं डॉक्टर अब्दुल हई, इन्होंने अहकाम मैयत लिखी है और अहकाम मैयत में 10 सफ़हात पर मुश्तमिल 40 मौतें लिखी है। 40 किस्म की मौतों में मरने वाला शहीद है। इसमें एक ये आदमी भी है, एक ये आदमी भी है जिसने 40 मरतबा किसी भी बीमारी में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया, वो शहीद मरा। अल्लाह ताला पेट बीमारी में मरा, शहीद मरा। नहाते नहाते डूब गया, कुदरती तौर पर मर गया, शहीद मरा। इमारत गिर गई अचानक और दब गया, मर गया, शहीद मरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवट करवट मगफिरत फरमाए। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद। आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन की नियत कर लो, सबके लिए इसाले सवाब कर दो। सबकी कब्र में इस वजीफे से इंशाअल्लाह एक कुरान पहुंचेगा। वजीफा पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए अल्लाह, हम तमाम को कायनात में बसने वाले इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपके दाते आले से ताल्लुक अता फरमा। इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नादिल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र और फसाद से हिफाजत फरमा। अल्लाह, आपने एक इस्लामी शहर अता फरमाया है, इस्लाम का किला यहाँ आपने महफूज रखा है। अल्लाह, तेरी ही कुदरत का अजीब करिश्मा नजर आता है जो हमारी आंखों के सामने है। ए मालिक, हम इसको देखते रहे, लेकिन ये आंख कितनी गफलत वाली, कभी भी हमने तेरी कुदरत के करिश्मे के तौर पर इसको नहीं देखा। हाय हमारी आंखों की बर्बादी, हम इसको तेरे कुदरत का करिश्मा देखते तो हमारे ईमान में जिला पैदा होता। ऐ अल्लाह, सुबह कयामत तक इसको महफूज फरमा, हमारी नस्लों को तौफीक दे। अल्लाह, इस किलाए दीन की हिफाजत करे, नमाज से इसको आबाद करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इसको इस्लाम से आबाद करने की तौफीक अता फरमा, इसको तालीम से आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, वबाई मर्ज लंबा हो गया, इम्तिहान लंबा हो गया। ए अल्लाह, हम आजिज बंदे जलील है। इमरान इब्न हुसैन की तरह ने कि 32 साल तक एक पहलू पर सो कर के वक्त गुजारा, एक पहलू पर 32 साल निकाल दी, और किसी तंदुरुस्त को वो चेहरा नसीब नहीं जो 32 साल के मरीज इमरान इब्न हुसैन को है। लेकिन अल्लाह, हम तो कमजोर है, हम तो डामाडोल है, हम तो तेरे घर में भी डिस्टेंट के कायल हो गए, कमजोर मोमिन है। अल्लाह, हम क्या कर सकते हैं। आय अल्लाह, तेरी ही जात तमाम तर ताकतों की मालिक है। अल्लाह, इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नादिल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र व फसाद से हिफाजत फरमा। वबाई मर्ज लंबा हो गया, इस इम्तिहान से नजात अता फरमा, इस बीमारी को ख़त्म फरमा। अल्लाह, आफियत नसीब फरमा। अल्लाह, लोग परेशान हैं तिजारत के लाइन से, मुलाजमत के लाइन से, खेतियों के लाइन से, कारोबार के लाइन से। अल्लाह, घर से बाहर निकलते हैं तो चिथड़े बांध कर निकलना पड़ता है। अल्लाह, औरतें चेहरे छुपाया करती थी, अल्लाह, जिससे सांस भी घुटने लगता है। अल्लाह, और जालिम पहरेदार डंडे लेकर खड़े हैं, मेहनत और मशक्कत करके 200 रुपये कमा नहीं सकते। रब्बुल आलमीन 1000 रुपये कहाँ से दे सकते हैं। रब्बुल जलाल वाल इज्जत, जालिम के दिल भी तेरे कब्ज़े कुदरत में है और मजलूम के हालात भी तेरे सामने है। रब्बुल जलाल वाल इज्जत, हमारे दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन तू मरा नहीं है और न तुझ पर मौत तारी हो सकती है। और हय्य कय्यूम, तेरे दरबार में तुझे हम दुखड़ा पेश करते हैं। ओ दुखियों का दुख दर्द दूर करने वाले अल्लाह, ओ दुखियों का दुख दर्द दूर करने वाले अल्लाह, ओ जालिमों की पकड़ फरमाने वाले रब, ओ मजलूमों को हिम्मत देने वाले खुदा, अब जुल्म को जल्दी खत्म कर दे। अल्लाह, तालीम गाहें वैरान हो रही है, उम्मत की औलाद, अल्लाह, अजीब जंगल राज कायम हो जगह है। एक जंगल राज का दौर आया है, एक जुल्म का दौर आया है, जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अभी का रिजल्ट, एक रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में 1/3 मुसलमान कैदों में बंद है। खाली एक यूपी में 30,000 जेलों में मुसलमान सड़ रहे हैं।
اے اللہ جیلوں میں قید و بند میں محبوس مسلمان ہے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم نے معمولی اے اللہ قید و بند کی زندگی گھروں میں ہم برداشت نہیں کر سکے. ہمارے کشمیری بھائی 1 سال پورا ہونے آیا ہے, وہ گھروں میں محبوس ہے. تیری عزت کی قسم, جن کو گھروں کی صحن میں موت ہونے پر دفنا دیتے ہیں, جن کو گھروں کی صحنوں میں دفنا دیتے ہیں, قبرستان تو دور کی بات, گھروں کی صحن سے باہر جانا نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ فلسطینی مسلمان جو گھروں کے اندر جن کی قبریں بن چکے ہیں, رب العالمین ہمارے متحد عرب امارت کو ہدایت دے دے کہ وہ اسرائیلیوں سے دوستی کے تعلقات بنا رہے ہیں, ان فلسطینیوں کو جنہوں نے ظلم کا لقمہ بنایا ہے. اور رب العالمین مخلوق تیرے قبضے میں ہے تو ظالم کا دل بھی پلٹ سکتا ہے. اے اللہ پلٹ دے, نرمی پیدا کر دے, اسے بھی ظلم سے توبہ کی توفیق دے دے. وہ کسی مجبوری کا شکار ہے یا اپنے کسی نشے کی ہوس میں ہے, وہ نشے کی ہوس میں شکار ہو گئے ہیں, یا وہ کسی مجبوری کا شکار ہے. ہم بھی مجبور ہیں. رب العالمین اگر تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے ہی در سے ملتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے. اے اللہ ہمیں توفیق دے دے, مرحوموں کے لیے ہم کچھ کریں. اللہ آج کل تو ہوشیاری یہ ہو گئی کہ لوگ اعلان بھی کر دیتے ہیں جس کو اپنے اعتبار سے ایصال ثواب کرنا ہو کرو, باقی مجلس نہیں ہے. یہ ہوشیار طبقہ ہے, اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے. ہمارے ائمہ اور علماء کی توفیق دے. اپنے محلے کے لوگ جب مر جائیں تو رسمی رواجی مجلس نہ کریں, لیکن کسی ایک نماز کے بعد 4 کول پڑھ کر کے تو اس کو بخشے. کیا وہ محلے کی مسجد کا نمازی نہیں تھا جو چلا گیا؟ تو کیا محلے کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ ہمارے خواص کی بہت بڑی غلطیاں ہیں, ہمارے عوام کو صحیح رہبری نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ توفیق دے دے. ہم بے تعلق نہیں ہیں, دنیا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی سازش کر لے, لیکن اس کی تدبیر اور حل اور اس کا جواب ہمارے پاس ہے. رب العالمین ہم توبہ کرتے ہیں, اور جتنے بھی لوگ تیری جوار رحمت میں اس وبائی مرض میں, ورلڈ میں, ملک میں, صوبے میں, ضلع میں, شہر میں اے اللہ چلے گئے, سب کی کروٹ مغفرت فرما, قبروں کو نور سے بھر دے, روحوں کو علیین میں داخل فرما دے, جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک کا اپنے اپنے وقت پر ایمان اس نے خاتمہ نصیب فرما. اس مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے, روح کو علیین میں داخل فرما دے, جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما. اے اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیو, کلمہ نصیب فرما دیجیو, حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیو. زمین تو نے لکھ دی ہے, وہیں پر موت آنے والی ہے, لیکن اللہ ایمان کی موت تو مانگ سکتے ہیں. عافیت کی موت عطا فرمائیو, مقدس مقامات کی موت عطا فرمائیو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا رب.